بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا رب فرماتا ہے کہ نا امید نہ ہونا، معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ اس انتظار کے بعد اللہ نے تمہارے لیے وہی لکھ رکھا ہوگا جس کے انتظار میں تم ہو۔ دوران دعا آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تھوڑا صبر کیجیے، وہ اللہ جلد آپ کی چاہت آپ کے نصیب میں لکھ دے گا انشاءاللہ۔ دعائیں یوں ہی تو زبان پر نہیں آتی، اللہ نے تمہاری قبولیت کا فیصلہ مقرر کر دیا ہوتا ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے انشاءاللہ۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم تڑپ رہے ہو اور اللہ کو پتہ نہ چلے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری ہر دعا فوراً قبول ہو جائے، لیکن ایک دعا ایسی ہو جو اتنی تڑپ، اتنے خلوص کے باوجود قبول نہ ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ اگر دیر ہو رہی ہے تو کوئی خیر ہی ہوگی، اگر نہیں سنی جا رہی تو آزمائش ہوگی، اور اللہ آزمائش بھی تو اپنے پیاروں کی لیتا ہے نا، تو کیوں مایوس ہو رہے ہو؟ بار بار دروازے پر دستک دینے سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور یہ دروازہ بھی کھلے گا۔ تم مایوس ہو کر راستہ نہ بدلنا، امید نہ چھوڑنا، وہ آزمانے کے بعد اسی کو تمہاری طرف موڑ دے گا۔ تمہارے صبر کے صلے تو اس عرش پر لکھے جا چکے ہیں، بس تم توکل کرنا اس رب کعبہ پر کبھی نہ چھوڑنا۔ دل سے تم دعا کرو اور عرش والا نہ سنے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ کو لگے کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارا خاموش دل کیا چاہتا ہے۔ تم اپنی دعاؤں تک میں جس کو نہیں مانگ رہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وہ تمہارے سینے میں چھپے ہر درد کو محسوس کرتا ہے، وہ تمہاری ہر سرگوشی کو سن رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تم سمجھ رہی ہو اس وقت وہ تمہیں جواب نہیں دے رہا، مگر وہ تمہارے لیے بہترین منصوبے بنا رہا ہے۔ بے شک وہ بہترین کارساز ہے۔ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اگر آپ دل پھیرنے کی یا آسان لفظوں میں ہدایت کی دعا اپنے لیے کرتے ہیں، تو مان لیجئے کہ اللہ آپ کی مسلسل پکار کو سنتا ہے۔ بس وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کب تک اپنی بات پر قائم رہتا ہے۔ مانگا کیجئے، ضرور مانگیے، چاہے دنیاوی ضرورت ہی کیوں نہ ہو، بس مانگیے۔ وہ واحد لا شریک ذات اپنے بندے کے مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ اپنی حیثیت دیکھ کر نہیں بلکہ رب کی شان دیکھ کر مانگیے، وہ ضرور سنتا ہے اور دعاؤں کو قبولیت کا شرف بھی عطا کرتا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے کمزور پڑ جانا یا اس صبر کے سفر میں قدموں کا لڑکھڑانا، یہ تو سب کچھ سفر کا حصہ ہے۔ انسان کمزور پڑ سکتا ہے مگر مسلسل نہیں۔ اگر تم سفر کرتے ہوئے گر گئے ہو تو دوبارہ اٹھنا، پھر شروع کرنا، دوبارہ گرو تو پھر سے اٹھنا، ہار نہیں ماننی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ ٹھان لو کہ اپنی منزل تک پہنچ کر ہی رہنا ہے۔ اللہ پر توکل رکھ کے سفر جاری رکھو جب تک کہ کن تک نہیں پہنچ جاتے۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ کا دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ تمہارا دل بھی تو بدل سکتا تھا نا۔ مانگا ہے جو تم نے اس پر صبر رکھو، تمہیں وہی ملتا نظر آئے گا۔ ہمت جب دم توڑنے لگتی ہے، ساتھ ہی اللہ کی طرف سے جواب آ جاتا ہے۔ کوئی آیت سامنے آ جاتی ہے، کوئی امید دکھائی دے جاتی ہے، کرتا ہے نا پھر اللہ ہم سے باتیں، دیتا ہے نا جواب۔ اللہ نے سنبھال لی ہیں تمہاری دعائیں، کیونکہ ابھی وقت صحیح نہیں ہے۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تمہاری دعاؤں کی شدت تمہاری تڑپ کا اظہار کرتی ہے، وہ کر دے گا عطا بھی، بس وہ کسی بہترین وقت کا انتظار کرتی ہے۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ